اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اولیاء کے بارے میں تحقیق سے متعلق ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 216 میں فرماتے ہیں کہ عوام کا جو نظر ہوتی ہے یہ زیادہ تر خوارق کے ظاہر ہونے پر لگی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عام لوگ عوام الناس جو ہے وہ کسی شخص کو مقام ولایت پر پرکھنے کے لیے یہ دیکھتی ہے کہ اس سے کتنی کرامات اور کتنی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو خلاف فطرت ہوں، جو سبب کی محتاج نہ ہوں، جس سے کام اسباب کے بغیر ہو جائے۔ عوام اس پیمانے پر ہمیشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک اور تابعین و تبع تابعین کے دور کے بعد عوام کا یہ معمول رہا کہ وہ نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو پرکھنے کے لیے ہمیشہ کرامات کو دیکھتی، جبکہ خواص کی ایک اپنا انداز رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے اس قسم کی بعض باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ولایت فنا اور بقا سے مراد ہے۔ ولایت کا تعلق کرامات سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق مقام فنا اور مقام بقا سے ہے۔ خوارق اور کشف، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوارق اور کشف خواہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس کے لوازم سے ہیں، یعنی وہ اس کا حصہ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کل ولایت ہی خوارق و کشف پر محمول ہے تو یہ غلط ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ نہیں کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو، بدرجہ اتم موجود ہو اس میں ولایت۔ اتم یعنی مکمل، کامل۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق سے مراد کرامات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو خلاف فطرت، اسباب کی محتاج نہیں ہوتی اور اسباب سے ہٹ کر ظاہر ہوا کرتی ہیں اولیاء اللہ سے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں مگر ولایت اکمل ہوتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوارق کے بکثرت ظاہر ہونے کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، یعنی اولیاء اللہ سے کرامات کے ظاہر ہونے کا جو دار و مدار ہوتا ہے کہ کسی ولی سے کتنی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، کسی اولیاء اللہ سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے کتنی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کتنے ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جو خلاف فطرت ہوں، جو اسباب کی محتاج نہ ہوں، کسی کو شفا دے دینا، کسی پر نظر کر دینا، یا عام مروجہ الفاظ میں تو یا ایسی چیزیں، پرواز کرنا، مختلف چیزیں جیسی ہم روزمرہ کرامات میں سنتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں، ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک کسی ولی کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی سالک راہ حق کا، کسی تصوف کے راہی کا، کسی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے شخص کا جو سفر اپنے مقامات کی طرف ہوتا ہے، جو وہ عالم بالا کی طرف سفر کرتا ہے، عالم اسباب سے نکل کر اوپر کی منازل طے کرتا ہے، مختلف مقامات سے گزر کے، کیونکہ یہ ان مقامات کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہی کلیئر ہوتا ہے جو لوگ ان راستوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ، عام لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے
اور پھر نادانی میں ہم ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اکثر ان چیزوں پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک افسانوی کہانیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تجربات ہیں، یہ آبزرویشنز ہیں، یہ مشاہدات ہیں۔ جب تک کوئی ان سے گزر نہیں سکتا، جب تک کوئی ان سے گزرتا نہیں ہے تو وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اب ہر شخص کا ان چیزوں سے گزرنا، مشاہدات کی دنیا میں جا کے قدم رکھنا ایک ناممکن بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن خاص بندوں کو چنتا ہے ان کو ہی ان مقامات کے سفر کی توفیق دیتا ہے۔ بعض اوقات مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوارق کے بکثرت ظاہر ہونے کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ کرامات کا ظاہر ہونا، یا تو عروج کے وقت زیادہ بلند ہو جانا، مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو عروج کے وقت زیادہ بلند ہو جانا یا نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا۔ یہ کیا ہے؟ عروج کے وقت بہت زیادہ بلند ہو جانا اور نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو سالک راہ حق ہے وہ تصوف میں معرفت الہی کے راستے میں اپنے مقامات کو طے کرتا ہے، جو عالم اسباب سے اوپر کی دنیا ہے۔ تو وہ پھر پہلے عروج کرتا ہے، عروج کرتا ہے یعنی اپنا اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور وہ پھر مقامات طے کرتے کرتے اوپر جاتا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہوتی ہے، یا جہاں تک اس نے جانا ہوتا ہے، جہاں تقدیر نے اس کو لے کر جانا ہوتا ہے، وہاں تک وہ سفر کرتا ہے۔ جب وہ اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے، جب وہ مقام وصل تک پہنچ جاتا ہے، جب اس کا تصوف کا یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے، روحانیت کا یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ نزول کرتا ہے، کیونکہ وہ عالم اسباب سے بہت اوپر جا چکا ہوتا ہے، عالم بالا میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ نزول کرتا ہے۔ وہ نزول کرتا ہے تو پھر اگر وہ کم نزول کرتا ہے تو اس سے کرامات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر وہ بالکل مکمل نزول کرتا ہے تو اس سے کرامات بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتی، اور اگر وہ درمیان میں رہتا ہے، اوسط درجے میں رہتا ہے، تو اس سے کچھ کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کیونکہ نزول جو ہوتا ہے، صاحب نزول جو ہوتا ہے، وہ عالم اسباب کی طرف اترتا ہے۔ مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عروج کی جانب کوئی بھی کیفیت ہو، لیکن صاحب نزول عالم اسباب میں اتر آتا ہے اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے، اور مسبب الاسباب کے فعل کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتا ہے، کہ جیسا کہ رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور وہ شخص کہ جس نے نزول نہیں کیا یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا، اس کی نظر صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہوتی ہے، کیونکہ مسبب الاسباب کے فعل پر اس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب اس کی نظر سے مرتفع ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ جو شخص عالم اسباب تک دوبارہ نزول نہیں کرتا اور اوپر ہی رہتا ہے، تو وہ شخص پھر دوبارہ جو ہے وہ عالم اسباب تک نہیں آتا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس سے کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسبب الاسباب کے فعل کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کو وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ان کو اسباب کے پردے کے پیچھے نہیں دیکھتا۔ لیکن جو صاحب نزول عالم اسباب میں آ جاتا ہے، تو وہ خالق کے افعال کو اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھتا ہے، وہ خالق کے افعال کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح خالق چاہتا ہے کہ اس دنیا کے لوگ دیکھیں، یعنی ان کو اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھیں۔ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ صرف مسبب الاسباب کے فعل پر ہی نہیں، بلکہ ان کی
ان اسباب پر بھی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے اپنے افعال کو مکمل فرمانے کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ لیکن جو شخص مکمل نزول عالم اسباب تک نہیں کرتا، وہ شخص پھر ان کرامات پر زیادہ تر انحصار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان اسباب کا قائل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ فعل تو اللہ کا ہے اور اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سبب کا تخلیق کرنے والا ہے۔ تو وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن، اللہ پاک نے فرمایا کن فیکون، کائنات تخلیق ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوئی۔ اس نے فرمایا کن کہ ہو جا، تو بغیر اسباب کے، بغیر کسی چیز کے وہ وجود میں آ گئی۔ اب آج تک سائنسدان، محققین اور تحقیق کرنے والے لوگ اس بحث میں ہیں کہ کائنات کی تخلیق، ایوولوشن پروسیس کیسے ہوا، کیسے ہوا۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا وہ کوئی اسباب کی دنیا نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ لہٰذا اس لیے جو شخص عالم اسباب تک دوبارہ نزول نہیں کرتا وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر کرامات جو ہوتی ہیں وہ کثرت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس حق تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے ظن کے موافق علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے، یعنی اسباب کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے اور وہ جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس کا کام اسباب کے وسیلے کے بغیر مہیا فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن بعبدی، اس یعنی کہ میں اپنے بندے سے اس کے ظن کے مطابق، جیسا کہ میرا بندہ مجھ سے ظن رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اپنے بندے سے پیش آتا ہوں۔ تو جو شخص اسباب کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو اسباب پر ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اسباب کو نہیں دیکھتا اور عین الیقین کے مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہ صرف مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام بغیر اسباب کے وسیلے کے اس کے کام مکمل فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت دیر تک کھٹکتا رہا کہ ویسے تو بہت جلیل القدر اولیاء گزرے ہیں، صحابہ اکرام گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، بہت جلیل القدر اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن ان سے اس طرح کرامات کا ظہور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور آج کل جیسے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، میں اس کی تشریح میں جا رہا ہوں کہ جی دیکھیں جی غوث پاک سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، حضرت داتا علی حجویری سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، لیکن وہ کرامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو ظاہر نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق سے تو نہیں ظاہر ہوئی، یا حضرت امام حسین سے تو ظاہر نہیں ہوئی۔ لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں آج کل، لیکن بعد کے اولیاء الظام سے آپ جو ہے کرامات کی کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، اور یہ بھی کرامت ان کی ہے، یہ بھی کرامت ان کی ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے میرے دل میں بہت دیر تک کھٹکتی رہی۔ میں اس سوچ میں رہا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے اولیاء الظام، جلیل القدر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، ان سے اس طرح کی کرامات ظاہر نہیں ہوئی، لیکن بعد میں آنے والے اولیاء الظام سے کرامات جو ہیں کثرت ظاہر ہوئی ہیں۔ مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوب میں کہ جس قدر خوارق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے، ویسے خوارق ان میں سے کسی سے بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ جو کرامات حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں موجود ہیں، اس طرح کی کرامات تو صحابہ اکرام کی بھی موجود نہیں ہیں،
اہل بیت اطہار کی بھی موجود نہیں ہے، اور اس طرح کی کرامات تو بعد میں تابعین اور تبع تابعین اور فقہاء اہل سنت کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بعد میں آنے والی اولیاء عظام کی اتنی زیادہ کرامات ہوں؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس فکر میں کافی عرصے تک مستغرق رہا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ فضل فرمایا اور یہ راز جو تھا یہ مجھ پہ ظاہر فرما دیا، اور مجھے بتایا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء عظام سے بلند تر واقع ہوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عروج تھا وہ باقی اولیاء عظام سے بہت زیادہ تھا، لیکن صحابہ اکرام یا تابعین و تبع تابعین سے تو نہیں، لیکن ان کے بعد جتنے بھی اولیاء عظام آئے ہیں ان میں ان کا جو عروج تھا وہ سب سے زیادہ تھا، بلند تر واقع ہوا ہے، اور نزول کی جانب وہ مقام روح تک صرف نیچے اترے، یعنی مقام روح پر وہ رک گئے، مقام روح سے نیچے وہ نہیں اترے، جو عالم اسباب سے بلند ہے، جو یہ روحانیت میں مقامات کی دنیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تفصیلی ایک علیحدہ موضوع چاہیے، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف مقام روح تک اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منکشف کیا مجھ پر، مجھے یہ علم دیا، جس سے میرے ذہن میں ایک خیال تھا، گمان تھا عجیب سا، یہ دور ہوا کہ وہ مقام روح تک نیچے اترے جو عالم اسباب سے بلند ہے۔ تو اس وجہ سے کہ جو اولیاء عظام عالم اسباب تک دوبارہ نزول نہیں کرتے، ان سے کرامات کا جو ظہور ہوتا ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اولیاء عظام جن سے کرامات کا ظہور کم ہوا ہے وہ مقام میں ان سے نیچے ہیں، کیونکہ اس کا پیرامیٹر، اس کا پیمانہ جو ہے مقامات اولیاء کا، وہ کرامات نہیں ہے، کرامات اس کا ایک جزو ہے، پیمانہ جو ہے وہ ان کا عروج ہے اور پھر ان کا نزول ہے۔ تو یہ جو پیمانہ ہے یہ صرف عرفاء کے پاس، اولیاء عظام کے پاس ہی ہوا کرتا ہے، یہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کو پرکھنا، کسی کے ولایت کے مقام کو پرکھنا کہ کون سا ولی زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ جہالت ہے کہ اولیاء عظام میں یہ بحث کرنا کہ کون سا ولی زیادہ بڑا ہے، اس کی کرامات زیادہ، تو یہ جہالت ہے۔ پھر آگے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی جو تھے وہ حضرت حسن بصری سے جونیئر تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے اور مقام میں بھی ان سے نیچے تھے، لیکن جو کرامات ہیں وہ حضرت حبیب اجمی کی بہت زیادہ ہیں حضرت حسن بصری سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت حبیب اجمی بھی آ گئے۔ تو حضرت حسن بصری کو کھڑے دیکھ کر حضرت حبیب اجمی نے پوچھا کہ شیخ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، آپ دریا کے کنارے کیوں کھڑے ہیں، آپ اس پر دریا جاتے کیوں نہیں، سفر کیوں نہیں کرتے آگے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوں، کشتی آتی ہے تو پھر میں جاؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا آپ کو کشتی کی کیا ضرورت، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ اپنے سے معتبر، اپنے سے بڑے، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے، آپ کو کشتی کی کیا ضرورت؟ اور یہ فرمایا، اور تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اے حبیب اجمی تم علم نہیں رکھتے، تم علم نہیں رکھتے۔ غرض کیا ہوا، حضرت حسن بصری کشتی کے انتظار میں وہاں کھڑے رہے۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری چونکہ عالم اسباب میں نزول کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ وہ اسباب کو دیکھ کر اسباب کے وسیلے سے معاملے کرتے تھے، ہر چیز کو اسباب کی نظر سے دیکھتے تھے، اور مسبب الاسباب کے افعال کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھتے تھے، اور اپنا ہر کام اسباب کے ذریعے کرتے تھے۔ جبکہ حبیب اجمی چونکہ پورے طور پر اسباب
کو نظر سے دور کیا ہوا تھا اور وہ عالم اسباب میں نہیں تھے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نزول کیا تو صرف مقام روح تک کیا، اس سے نیچے نہیں آئے. تو عالم اسباب مقام روح سے نیچے ہے، مقام روح جو ہے وہ عالم اسباب سے اوپر ہے. تو کیونکہ وہ عالم اسباب تک نہیں آئے اس لیے وہ اسباب پر یقین نہیں رکھتے تھے. اسی طرح حضرت حبیب اجمی بھی کیونکہ عالم اسباب تک نہیں آئے وہ اسباب کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اسباب پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ مسبب الاسباب کے افعال پر صرف یقین رکھتے تھے. مسبب الاسباب کے افعال کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھنے کے قائل نہ حضرت حبیب اجمی تھے نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی جو کرامات تھی وہ کثرت سے تھی. حالانکہ حضرت حسن بصری کا مقام جو تھا وہ ان سے بلند تھا، لیکن وہ اسباب کی دنیا میں رہتے تھے، عالم الاسباب کے ذریعے چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. تو وہ حضرت حسن بصری مجدد الثانی فرماتے ہیں لیکن فضیلت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کے لیے کہ جو صاحب علم ہیں انہوں نے عین الیقین کو علم الیقین کے ساتھ جمع کر دیا تھا، کہ عین الیقین اور علم الیقین یعنی مسبب الاسباب کے افعال کو دیکھنا بغیر اسباب کے اور پھر ان کو اسباب کے پردے کے پیچھے دیکھنا، یعنی عین الیقین اور علم الیقین دونوں کو ساتھ جمع کر دیا اور اشیاء کو کہ جیسے کہ وہ نظر آتی ہیں بظاہر ویسے مانا جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان دیکھے، عام انسان جس طرح دیکھے. اولیاء کو تو تصرفات اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ نہیں کہ وہ غلط تھے، ان کا اپنا مقام تھا، وہ بھی درست تھے، لیکن یہ جو درجہ ہے یہ افضل ہے اس سے. کس سے افضل ہے؟ کہ انسان جو اسباب کو نہیں مانتا، جو ولی اسباب کو نہیں مانتا، اس سے وہ ولی افضل ہے جو اسباب کا قائل ہے. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ عین الیقین کو اور علم الیقین کو جمع کرتا ہے اور اشیاء کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے کہ وہ ہیں، کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے پیچھے پوشیدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو چاہتا تو اسباب کو پیدا ہی نہ فرماتا، اس دنیا کو اسباب کے بغیر چھوڑ دیتا، لیکن اس نے اسباب کو پیدا کیا اور اس کی حقیقت کو اس حکمت کے اسباب کی حکمت کے پیچھے اپنی حقیقت کو چھپا دیا، اپنے افعال کی حقیقت کو. تو کیونکہ حضرت حبیب اجمی صاحب سکر ہیں اور فاعل حقیقی پر یقین رکھتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو، تو وہ اسباب کے قائل ہی نہیں تھے. مزید مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن تکمیل و ارشاد کا جو معاملہ ہے وہ ظہور خوارق کے معاملے کے برعکس ہے کہ مقام ارشاد میں جس کا نزول جس قدر زیادہ تر ہوگا اسی قدر وہ زیادہ کامل ہوگا، کہ تبلیغ میں، مقام ارشاد میں، تربیت میں، اس روحانیت کے علوم کو منتقل کرنے میں وہ شخص اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ آسانی سے اپنے علوم کو آگے اپنے مریدوں میں منتقل کر سکے گا جو عروج کے بعد مقام عروج کے بعد نزول کی جتنی منازل طے کرتے ہوئے مطلب نیچے اترے گا، نزول جتنا کرے گا، جتنا زیادہ نزول کرے گا اتنا ہی وہ لوگوں سے ہم آہنگ ہوگا اور وہ پھر نزول کی دنیا میں رہے گا. جیسے کہ رب نے دنیا کو بنایا ہے تو پھر اس کا رابطہ اپنے ان لوگوں سے جو متوسلین، جو سالکین راہ حق ہوں گے، ان سے اس کا جو کنیکشن ہوگا، جو رابطہ ہوگا وہ آسان ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوگا، دوبارہ اپنے عروج کے بعد نزول کر کے اسی سے دیکھ رہا ہوگا جس پہلے درجے کا جو ابتدا کرنے والا ہے سالک راہ حق وہ دیکھ رہا ہوگا. جب وہ اسی نظر سے چیزوں کو دیکھے گا تو پھر وہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکے گا، اپنے علوم کو اچھے طریقے سے منتقل کر سکے گا. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ جس قدر کوئی اوپر جاتا ہے اسی قدر نیچے آتا ہے، کہ جتنا کوئی عروج کرتا ہے پھر اتنا ہی وہ نزول کرتا ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عروج پر گئے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو مقام قاب قوسین تک پہنچے. ثم دنا فتدلّا،
تو یہ مقام جو تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ مقام تھا، یہ مقام عروج تھا. تو یہ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا جو سدرۃ المنتہا سے بھی وراء الورا ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عروج کی انتہا پر تھے، فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر تھے، ثم دنا فتدلی کے مقام پر تھے. تو اس لیے پھر آپ نے جب نزول کیا تو پھر نزول بھی سب سے زیادہ کیا. اسی واسطے آپ کی جو دعوت تھی وہ درجہ اتم پر پہنچی، مکمل ہوئی، کامل ہوئی، اکمل ہوئی. اسی واسطے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعوت مکمل ہوئی اور آپ تمام خلق کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ نہایت نزول کے باعث سب کے ساتھ مناسبت پیدا کی اور افادے کا راستہ کامل تر ہو گیا، یعنی لوگوں کو مستفید کرنے کا راستہ جو ہے وہ کامل تر ہو گیا. اور بسا اوقات اس راہ کے متوسطوں سے اس قدر طالب علموں کو فائدہ ہوتا ہے جو انتہا پر پہنچے والے لوگوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ جو متوسط لوگ ہوتے ہیں، یہ رینڈم بات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تجربے سے فرما رہے ہیں کہ جو متوسط لوگ ہیں وہ زیادہ مستفید کرتے ہیں جو ابتدا کرنے والے سالکین راہ حق ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ ان کی نیچر کو، ان کے مقام کو، ان کی ذہنی سوچ کو، ان کو مکمل اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابتدا کرنے والا سالک راہ حق ہے اس کے ذہن میں کس طرح کے اشکالات ہوں گے، وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا، وہ کس طرح سوچنا چاہتا ہے، اس کو کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کے اشکالات کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز کہ وہ لوگ جو نزول کرتے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ مستفید کرتے ہیں ان کی نسبت جو نزول کم کرتے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام حروی قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ اگر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہم عصر تھے موجود ہوتے تو میں تم کو محمد قصاب کے پاس بھیجتا اور خرقانی کی طرف نہ بھیجتا. حالانکہ مقام و مرتبے میں جو ہے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے سے عظیم مرتبے پر فائز ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ محمد قصاب کو ابو الحسن خرقانی پر ترجیح کیوں دے دیتے لوگوں کو بھیجنے کے لیے، تربیت کے لیے. تو شیخ الاسلام حربی فرماتے ہیں کہ کیونکہ خرقان کی نسبت تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ تم قصاب کی طرف رجوع کرو. کیونکہ خرقانی جو تھے وہ منتہی تھے، مرید آپ سے بہت کم فائدہ حاصل کرتے تھے، جبکہ جو محمد قصاب تھے وہ نزول کیے ہوئے تھے اور وہ لوگوں سے زیادہ ہم آہنگ ہوتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ مناسبت جو تھی وہ ان کی زیادہ تھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درجہ انتہا پر پہنچے تھے، لیکن آپ نے سب سے زیادہ لوگوں کو مستفید فرمایا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے نزول کیا. یہاں ایک نقطہ ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح نفس ولایت کے حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے، اسی طرح اس کو اپنے خوارق کے وجود کا علم ہونا بھی شرط نہیں ہے. یعنی ولی کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ولی کو اپنے جو ہے وہ کرامات کا علم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی سے کرامات نقل کرتے ہیں اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی، اور وہ اولیاء جو صاحب علم و کشف ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بعض کرامات خوارق پر اس کو اطلاع دے دیں. یعنی جو شخص جس کے بارے میں لوگ کرامات ظاہر کر رہے ہیں کہ پیر صاحب سے یا کسی ولی سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، یہ کرامت ظاہر ہوئی، اس کو بعض اوقات علم ہی نہیں ہوتا کہ میری یہ کرامت ہے. یہ بھی ہوتا ہے اکثر، اور آج کل یہ زیادہ ہوتا ہے. لوگ اکثر دیکھتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اس کو علم نہیں ہے تو یہ تو پھر اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے.
یعنی کرامت بتانے والا بھی جھوٹا ہے اور جس کی کرامت ظاہر کی جا رہی ہے وہ بھی اسی طرح فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شاید اس مقام پر نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو خوارق کے وجود کا علم ہو. ہاں جو وہ اولیاء جو صاحب علم و کشف ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو اس پر اطلاع دے دیں. بلکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مختلف لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب مشغلہ ہے کہ لوگوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، اطراف و جوانب سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مکہ میں دیکھا، ہم نے آپ کو وہاں دیکھا، ہم نے آپ کو وہاں دیکھا، ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا اور ان سے ہم نے آپ کی یہ کرامت دیکھی، ہم نے آپ کی یہ کرامت دیکھی. تو یہ کتنی بڑی تہمت ہے جو مجھ پر ناحق لگائی جاتی ہے. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو علم ہو. حالانکہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ تہمت نہیں تھی، وہ لوگ دیکھتے تھے چیزوں کو، ان کی کرامات کو، وہ تہمت نہیں لگاتے تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے. لیکن یہ تھا کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان سے یہ کرامات ظہور ہو رہی ہیں، یا ان کو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تھا. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو جس سے کرامت ظاہر ہو رہی ہو وہ اس کو مکمل طور پر جانتا ہو اس کو، بلکہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عام لوگوں کو جو ولی اولیاء کے ان سے پر فائز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے وہ ان کو یہ علم ہو کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور ولایت کے مقام پر فائز ہیں. یہ صرف ان اولیاء کو ہوتا ہے جو صاحب علم و کشف ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مقامات کی سیر کرواتا ہے اور ان کو ان علوم سے نوازتا ہے. تو یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ علم ہوتا ہے. ہر کسی کو ولی ہوتے ہوئے بھی ولایت کا اور کرامات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز عوام الناس کے لیے سمجھنے کی ضروری ہے کہ صرف کرامات کو بنیاد بنا کر یا صرف اپنی منتوں کے پورے ہونے پر، صرف اپنے مسائل کے حل ہونے پر کسی کو ولی بنا لینا، کسی کو ولی سمجھ لینا، یہ رویہ درست نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ کسی شخص کا کوئی ایک مخصوص عمل، جیسے کہ عاملین ہوتے ہیں مختلف عمل کرتے ہیں، تو کسی شخص کا ایک معاملے کے لیے ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو وہ جو عمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو تو فائدہ ہو لیکن اس عمل کرنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، یہ بھی ہوتا ہے. تو ہر کرامت، ہر چھوٹی موٹی کرامت پر کسی کو ولایت کا درجہ دے دینا یہ درست عمل نہیں ہے. اور کرامتوں کے نہ ہونے پر کسی کو کمتر سمجھنا یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اس طرح کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس پر تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ کسی کا جو ہے وہ کرامتوں کا زیادہ ظاہر ہونا یا کرامتوں کا کم ظاہر ہونا اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ ولایت اکمل ہے یا نہیں ہے، بلکہ ولایت کا کامل ہونا کے جو پیمانے ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس نے کتنا عروج کیا ہے اور پھر کتنا نزول کیا ہے اور وہ اب کس مقام پر ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کا صاحب علم و عرفان ہونا، اللہ کی معرفت سے آشنا ہونا ضروری ہے، جو کہ ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. صرف ظاہری علوم کی بنیاد پر، صرف یونیورسٹیوں، کالجوں، مدرسوں سے علوم حاصل کرنے پر، صرف شیخ الاسلام اور فارغ التحصیل ہونے سے مدرسوں سے آپ ان چیزوں پر فتوے نہیں لگا سکتے. یہ عرفان الہی ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. ممکن ہے کہ باہر بیٹھا ہوا ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک بکریوں کا ریوڑ چرانے والا آپ سے بلند درجہ مقام پر فائز ہو. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، یا اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عمل جو ہماری عاقبت کے لیے نقصان دہ ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.